السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل پر اور کرتے کرتے ہم آ گئے اصلی بنی اسرائیل پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حجاز سے نکالا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ، اردو صاحب میں تو مدینے سے نکالا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 627 ہجری میں انہوں نے عرب کے علاقے پر بین کر دیا کہ یہودی عرب میں نہیں رہیں گے. اس نکالنے کی برکت یہ ہوئی کہ جہاں بھی گئے نکالے گئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 1551 تک ان کے یہ نکلنے کا سلسلہ پوری دنیا سے جہاں بھی گئے چلتا رہا اور آخرکار ترکوں نے ان کو جو ہے وہ پناہ دی. 1551 سے ان کو تھوڑا سا سکون ملا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے شرارتیں تھوڑی کم کی تو ترکوں کا انہوں نے اعتماد حاصل کیا. وہ اعتماد حاصل کرنے میں بھی منافقانہ بات کی کیونکہ ترک سے فلسطین قریب معاملہ تھا، تو یہاں سے فلسطین پر قبضہ کرنا اور فلسطین کو اپنا مسکن بنانا ان کے لیے آسان تھا، لہذا انہوں نے ترکوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. بہرحال اس کے بعد جہاں سے بات بگڑنا پھر شروع ہوئی وہ یہ بات ہے 17ویں صدی کی، یعنی تقریباً 1680 یا 90 میں ایک ان لوگوں نے مل کر کے ایک میٹنگ کی کہ بیت المقدس کو اپنا گھر کیسے بنایا جائے، فلسطین پر کیسے قبضہ کیا جائے. تو اس کے لیے ویانا کو انہوں نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر چنا اور وہاں پر ایک تنظیم قائم کی اور یہ ہوا کہ یہاں سے رہ کر کے خفیہ طریقے پر سارے کام کیے جاتے رہیں گے. 1854 میں اسی کی مناسبت سے لندن میں ایک تنظیم قائم کی گئی اور 1876 میں ایک سوسائٹی مزید قائم کی گئی. یہ ساری سوسائٹیوں کا الگ الگ ملکوں میں اپنا جال بچھا رہا اور یہ رہا کہ کسی طریقے سے جو ہے معاملے کو حل کیا جائے. جہاں سے اس چیز نے بہت زور پکڑا اور جس آدمی نے اس میں اپنی انرجی اور اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت لگائی اور ساری دنیا کے یہودیوں کو اس نے آرگنائز کیا، وہ 1896 کی بات ہے کہ ویانا میں ایک میگزین نکالی گئی. یہ میگزین کا جو چیف ایڈیٹر تھا وہ زبردست قسم کا صلاحیت والا کا مالک تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر ہرزل. یہ ڈاکٹر ہرزل نے یہ میگزین نکالی اور نکالنے کے بعد پورے یہودیوں کو انڈیویجول طور پر پہنچانے کی کوشش کی پوری دنیا میں کہ ہر یہودی کو اس کو پڑھنا ہے. تو جب یہ میگزین نکالی تو اس میں آئیڈیا دیا کہ یہودی ازم کیا ہے اور ہمارا جو مین مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے. تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ 3 باتیں مین فوکس ڈالی گئی. باتیں تو بہت سی تھی، پوری میگزین تھی. تو اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ ترکی سے لے کر سوئس جو نہر ہے وہاں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے. یہ پہلا آئیڈیا اس نے دیا اس میگزین میں. دوسری بات اس نے کہی کہ یہودی علاقہ جس کو ہم قرار دیں اسرائیل جسے آج کہا جاتا ہے، کوشش یہ کریں کہ ساری دنیا کے یہودی کا ایک بیشتر حصہ مائیگریٹ ہو کر کے ہجرت کر کے یہاں اکٹھا ہو. مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اس پر جو ان کا دوسرا تھا اس پر ایک کمنٹ کیا ہے بہت زبردست. مولانا کو آپ کو معلوم ہے کہ مولانا یہودی ازم اور اسرائیلی ازم پر اس صدی کے سب سے زیادہ نظر رکھنے والے شخص ہیں. جیسے ہر عالم کی اپنی الگ الگ فیلڈ ہے، تو یہودی ازم کیا ہے اور اسرائیلیت کیا ہے اور ان کی پلاننگ کیا ہے، کرسچینٹی کیا ہے، اس پر ان کی زبردست نظر تھی. تو مولانا نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ان سے کروا رہا ہے کیونکہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو. تو مولانا نے کہا کہ اگر یہ پوری دنیا میں پھیلے رہیں گے تو مارنا بہت مشکل ہوگا، لہذا یہ اللہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے، ان کے مارنے کے دن قریب آ رہے ہیں. اور آج بھی ان کا مائیگریشن چالو ہے پوری دنیا سے. اب اس میں جو مائیگریشن کا جو سسٹم ہے اس وقت، کہ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ گاؤں میں ایک گھر ہوتا ہے بھلے کمائے کہیں بھی، اور اس کے بعد جو ہے اپنا وقتاً فوقتاً گاؤں آتے جاتے رہتے ہیں.
ایک بہت تھوڑا سا طبقہ ہوتا ہے جو ٹوٹل گاؤں چھوڑ کر آ جاتا ہے. تو اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ گاؤں ہمارا اصل اوریجنل پلیس تو فلسطین رہے, لیکن کمائیں ہم پوری دنیا میں کہیں بھی. تو یہ کیفیت پیدا کر کے اب انہوں نے اپنی آبادی کا ایک بڑا حصہ اس وقت کیا ہے کہ اسرائیل میں اکٹھا ہے. تو مولانا نے اس پر وہ جو میگزین پہ جو کمنٹ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پلاننگ ہے پروردگار عالم کی, اور یہ ان کے مارنے کا انتظام ہو رہا ہے. خدا کرے مولانا کی زبان صحیح ہو جائے. بہرحال تو ان کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اسرائیل میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. اس میگزین میں اس بات کو فوکس ڈالا گیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جو ممالک کے سربراہ ہیں, قائدین ہیں, ان قائدین کو پریشرائز کیا جائے کہ ہم کو بھی کہیں رہنے کی جگہ ملے, اور اپنی تاریخ پیش کی جائے کہ ہم 600 سال سے لے کر کے, یعنی 627 ہجری سے لے کر کے اب تک 1800 تک ہم دربدر ہیں. لہذا ہم کو بھی جو ہے نا ایک جیسے عاجزانہ بات ہوتی نا کہ کسی کے سامنے آپ رکھیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی. تو اس پر ایک عالم ہے بہت بڑے ہمارے علماء دیوبند میں, علامہ رحمت اللہ صاحب کیروانی. رحمت اللہ صاحب کیروانی بھی اس صدی کے, یہ جتنے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدار سب نظر آتے ہیں, سب کیروانی رحمت اللہ علیہ کی برکت ہے. یہ جتنی باتیں بولتے ہیں سب مولانا کیروانی رحمت اللہ علیہ کے جوابات ہیں, جو مختلف انداز میں کرسچینٹی کو دیے جاتے رہتے ہیں. جب انگریزوں نے کلکتہ سے مناظرہ شروع کیا تھا تو کلکتہ سے لے کر کے دلی تک کسی ان کے مناظرے کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا کرسچینٹی کا. یہ اکیلا شخص تو پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اور ایسا زبردست قسم کے عالم تھے مولانا رحمۃ اللہ کیروانی صاحب کہ انہوں نے جب پہلا مناظرہ کیا, پہلے مناظرے کے بعد سے لے کر کوئی بھی کرسچن اسکالر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکا. تو مولانا نے ان کے اس بات پر کمنٹ کیا تھا کہ یہ جو اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں کہ ہم 600 سال سے دربدر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ سب پہلے ممالک والوں کو پوچھنا چاہیے کہ آخر سارے ممالک والے تم کو دربدر کرتے کیوں ہیں. یہ عاجزانہ اپیل کرنے کے بجائے کہ سب آپ کسی سے بھی جا کر کہیں گے, غریب آدمی کہے بھیا مجھے گھر نہیں ہے, جہاں جاتا ہوں لوگ میرا گھر اجاڑ دیتے ہیں, تو آپ فوراً متاثر ہو جائیں گے نا. لیکن ایک سنجیدہ آدمی ہوگا تو یہ سوال ضرور کرے گا کہ تمہارا گھر اجاڑنے کی وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی جا پہنچتے ہے گھر اجاڑ دیتے ہو. آخر تمہارے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ تم کو کہیں بھی چھپرا ڈالنے کی اور کٹیا بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو مولانا رحمان نے لکھا کہ جب یہ بات کرتے ہیں یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر تم کو بسرے کیوں نہیں دیا جاتا, آخر کون سے تمہارے اندر جراثیم پائے جاتے ہیں جو سارے لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ملک سے تم کو ہٹا دیتے ہیں. بہرحال یہ اس میگزین کا جو ڈاکٹر حدل تھا اس نے فوکس ڈالا, اور اس نے یہودی ازم کو بہت حد تک کیا کیا, آرگنائز کیا. اس کے بعد 1897 میں ایک بہت پیسے والا آدمی تھا جس کا نام تھا لارڈ روسس چائلڈ. یہ ان جو ڈاکٹر حدل صاحب تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ بھی یہودی تھا, اور اس نے ان کے آئیڈیاز کی بنیاد پر ہی متاثر ہو کر کے اس نے ایک بہت زبردست قسم کی کانفرنس رکھی. اور اس کانفرنس میں جو ان کے آئیڈیاز تھے انہوں نے کہا اس پر قرارداد پاس ہونی چاہیے, اور باقاعدہ ٹکڑیوں میں طے کیا جائے کہ کون کس ملک میں کام کرے گا, تاکہ ہماری جو بات ہے وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچے, تو کہ ہمارا مین پرپس کیا ہے, مین مقصد کیا ہے. انہی لوگوں کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, جیسے بہت سے ممالک صرف یہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں ہماری کم سے کم بات تو آ جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. تو یہ کانفرنس 1897 میں منعقد ہوئی. تو اس میں جو قرارداد پاس کی گئی وہ پہلے اس میں یہ تھا کہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ, وہی بات تقریباً وہاں بھی کہی دی گئی تھی کہ یہودیوں کا جو اصل مسکن ہے وہ فلسطین ہے, یروشلم ہے اور یہ علاقہ ہے, لہذا ہم کو وہاں پہ گھر بنانے کی اجازت دی جائے. فلسطین کے علاقے میں شروع سے لے کر آخر تک کوئی آدمی اپنی زمین یہودی کو نہیں بیچ سکتا تھا, لہذا یہودی اگر گھر بنانا بھی چاہتے, جو لوگوں کا تھا تھوڑا موڑا 2 سے 2.5% یہودی تھے جو کہ اپنا رہتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے, لیکن باہر سے آ کر کے کسی مسلمان کو جو ہے نا, کسی مسلمان کو اجازت ہی نہیں تھی کسی یہودی کو بیچے. جیسے آج بھی آپ کو معلوم ہندوستان میں قانون ہے, ہر جن کی زمین آپ نہیں خرید سکتے ہیں, معلوم ہے بات آپ کو نہیں.
ہرجن اگر جو زمین ہے ہرجن کے پاس، اگر گورنمنٹ نے اس کو زمین دی ہے، پٹا جسے کہتے ہیں، یہاں کچھ اور کہتے ہوں گے، تو وہ زمین جو گورنمنٹ ان کو دیتی ہے لیز پر، ہاں پٹا لیز پر، وہ بیچ نہیں سکتا ہے زمین کو. تو ہرجن کی زمین اگر کوئی خرید بھی سکتا ہے، جو باپ دادا کی بھی زمین ہے اس پر بھی یہ ہے ہرجن کی زمین ہرجن ہی خریدے گا. تو یہ اسی قسم کا قانون فلسطین میں تھا کہ مسلمان زمین اگر بیچیں گے تو یہودی کو چھوڑ کر کسی کو بیچیں گے. تو ان لوگوں کا تھا کہ کم سے کم ہم کو یہ پرمیشن دی جائے کہ ہم وہاں پر زمین خرید سکیں. یہ پہلا ہوم لینڈ کی بات تھی. اچھا، ان کو کیا تھا؟ ہر آدمی کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ایمان کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. اب ایک زمین کا آ کر کے قیمت معلوم ہے کہ 100 روپے مارکیٹ پہ، میں آ کر کے بولو 1 لاکھ روپے لوگے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنے بھی ایمان والے ہوں گے، آپ بولیں گے بھائی لے لو. کیونکہ 100 روپے کی زمین جب 1 لاکھ کی بکے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اونرشپ سے دستبردار ہو جائیں گے، اور یہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ پرمیشن مل جائے کم سے کم زمین خریدنے کی، باقی ہم آگے دیکھ لیں گے کیونکہ پیسے کی شارٹیج نہیں ہے. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کون ہے؟ وہ یہودی ہے. تو پیسے کی بات نہیں تھی لیکن اجازت ہونی چاہیے. تو یہ اس کانفرنس میں پہلی بات طے کی گئی. دوسری بات یہ طے کی گئی کہ فلسطین میں جو ہم لوگ دور سے اکٹھا ہوں، تو اکٹھا ہونے کے بعد اگر نہیں بھی پرمیشن ملتی ہے تو کم سے کم کرائے کے مکان میں رہنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہم کو اکٹھا ہونے کی پرمیشن دی جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ تنظیم کو عالمی سطح پر منظم کیا جائے اور ملکوں گھوم کر کے جو ہے وہ بتایا جائے کہ ہماری بیسک پرابلم کیا ہے. چوتھی بات اس میں یہ تھی جو بڑی خطرناک تھی کہ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہودی ہی ایک آبادی ہے جو دنیا کے پہ پیدا ہوئی ہے تاکہ ساری دنیا ان کی خدمت کرے. وی آر چوزن پیپل. یہ اس کانفرنس میں یہ بات رکھی گئی کہ یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے سب نوکر ہیں، جیسے آپ تقریر کرتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں نا کہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے کیا ہے پوری کائنات یہودی کے لیے بنائی گئی ہے. آج بھی توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایک یہودی کا مرڈر کیا تو آپ نے انسانیت کو مارا، اگر آپ نے ایک آدمی کا مرڈر کیا تو ایک آدمی کا مرڈر کیا، لیکن یہودی کو مارا تو ہیومن بینگ کو مارا. ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے کہ آپ نے اگر ایک انسان کو مارا تو انسانیت کو مارا. یہ دونوں میں بیسک پالیسی ہے. ہمارے پاس انسان کی قدر ہے، ان کے پاس یہودی کی قدر ہے. لہذا اس کانفرنس میں اس بات کو بہت زور دے کر کے کہا گیا کہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لہذا تم اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نظریہ رہا ہے. قرآن نے نبی کی زبان سے اس بات کو کہلایا بھی کہ نحن نحب اللہ، کہ ہم لوگ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس بات کو انہوں نے اس کانفرنس میں طے کیا. تو اس میں نسلی تعصب اور یہ کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہیں، اس بات کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہمارے جو یہودی لوگ ہیں، کیونکہ ایک طبقہ ہوتا ہے نا جو سوتا رہتا ہے، نیوٹرل ٹائپ ہوتا ہے، ان کو بھی جگانا ہے. یہودی کا اس وقت 90% آدمی وہ ہیں جو اپنے مذہب اور اپنے یہودی ازم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ڈیلی ان کے یہاں جو اصلی یہودی ہے، آپ کو حیرت ہوگی، کبھی یورپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بینکوں میں لائن لگا کر کے ڈیلی زکات جمع ہوتی ہے جو آپ کو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے. ان کے یہاں ہے کہ ڈیلی پیسہ جو کمایا جائے، جو ان کے لوگ مذہبی ہیں وہ ڈیلی زکات جمع کرتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں. یہ جو ان کی تنظیموں کے پاس اتنا پیسہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، ڈیلی جو آپ نے کمایا ہے اس میں زکات نکالیں گے اور ان کا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کر ہی آپ کو گھر واپس آنا ہے. لہٰذا اس قسم کی باتیں کی گئی. اور آخری بات اس میں یہ تھی کہ جلدی سے جلدی ہم لوگوں کو فلسطین کی جانب ہجرت کرنا ہے، اس کی تیاری کریں. یہ اس کانفرنس کا مین قرارداد پاس کی گئی. اب یہاں پہ جو معاملہ اصل رکاوٹ تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ٹکر لینے والی طاقت تھی اس علاقے میں وہ ترک تھے، ترکی حکومت تھی. ترکوں کی جو حکومت تھی وہ سعودی سے لے کر کے ادھر پورے علاقے پر، سیریا پہ، فلسطین پر، ترکی میں خود سارے پر ترکیوں کی حکومت تھی اور خلافت عثمانی حکومت کر رہی تھی. خلافت عثمانی کا اتنا رعب اور اتنا دبدبہ تھا کہ ہندوستان اتنی دور ہوتے ہوئے بھی خلافت موومنٹ سے جڑا ہوا تھا. تو
سلطان عبد الحمید کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ فلسطین، اس وقت ان کے حالات کچھ اکنامکلی خراب تھے، کس کے؟ ترک کے۔ ان لوگوں نے آفر کیا کہ جتنا تمہارا قرضہ ہے، جتنا پیسہ کہو، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن فلسطین میں ہم کو انٹری کرنے دو۔ اتنی بڑی پیسے کی آفر کی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی دوسرا سربراہ ہوتا تو 99% چانس سے بک جاتا، جس حالات میں پیسے کی آفر کی گئی ہے۔ سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت جواب دیا، وہ آپ کو جواب سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان عبد الحمید نے کہا کہ اگر یہودی ساری دولت بھی میرے قدموں میں ڈال دیں تو بھی میں فلسطین کی 1 انچ زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ فلسطین میں داخلہ اسی وقت ممکن ہے جب سلطان عبد الحمید اس دنیا میں نہیں رہے، عبد الحمید کے زندہ ہوتے ہوئے ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ جب یہ جواب یہاں سے گیا، ایک اسپیشل آدمی بھیجا گیا تھا اس کے لیے، 3 آدمی بھیجے گئے تھے کہ جا کر سلطان سے بات کریں اور کتنا پیسہ چاہتے ہیں پیسے کی بات کریں۔ اس پر یہ جواب دیا۔ سلطان کے ایک بڑے گہرے دوست تھے انگریز، ان کا نام تھا قیصر ولیم۔ قیصر ولیم کو دوبارہ بھیجا گیا۔ اچھا، قیصر ولیم مطلب مڈل ٹائپ آدمی تھے، مطلب یہودیوں سے بھی برابر ضبط تھا، سلطان عبد الحمید سے بھی بڑے گہرے تعلقات تھے، تو یہودیوں نے ان کو استعمال کیا۔ تو جب یہاں آئے اور ان سے پھر انہوں نے آفر کیا کہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش، جو ہوتا نا ایک طرح سے جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی خوش رکھیں، گائے بھی دودھ دیتی ہے، بیل بھی دیتا ہوگا، ایسے کر کے جو باتیں کرتے ہیں، وہ یہ انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے بہت دو ٹوک جواب دیا عبد الحمید صاحب نے۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہماری تمہاری دوستی اپنی جگہ ہے، میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں، آپ کو بہت اچھا دوست مانتا ہوں، لیکن اس مسئلے پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہم پہلے سنا چکے ہیں، وہی جواب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو یہ قیصر ولیم لکھتا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اب دوبارہ ان سے بات کرنا اچھا نہیں، ورنہ ہماری دوستی بھی کیا ہے وہ شک میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اس انداز میں بات کی تھی کہ سلطان ہمارے اوپر شک نہیں کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ مسئلے کے حل کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کو بھی دو ٹوک جواب دیا گیا۔ 1901 میں یہ جو میگزین نکالی تھی اس کا جو ایڈیٹر تھا ڈاکٹر ہزل، اس نے یہودیوں کے لیے ایک فنڈ قائم کیا۔ کہا ایک فنڈ قائم ہونا چاہیے۔ یہ بندہ ہے جو آرگنائزر ہے اصل، یہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، تو اس نے پیسے کی بات کی اور کہا کہ اسٹارٹنگ اس میں کم سے کم 30 لاکھ پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ 30 لاکھ پاؤنڈ بہت ہوتا ہے، تو 30 لاکھ پاؤنڈ سے یہ جو ہے آرگنائزیشن بنے، اور اس کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح فلسطین میں یہودیوں کو آباد کیا جائے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ غریب فلسطین پہنچے اور ان کے لیے وہاں بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، زمین خریدنے کے لیے پیسے نہیں، تو ایسے لوگوں کو پیسہ دے کر کے مکان بنوا کر کے دینا ہے۔ تو اس کے لیے اس نے چندہ بھی کیا اور آرگنائز کیا، اور اس نے کہا کہ مین کیپٹل اس کی کم سے کم 30 لاکھ پاؤنڈ ہونا چاہیے، آج اب جو بھی ہے، لیکن ہم یہاں سے آرگنائزیشن کو لے کر کے چلیں گے۔ بہرحال اس پر زبردست انہوں نے چندہ کیا اور شاید 3 سال کے اندر اندر اپنے ٹارگٹ کو انہوں نے پا لیا۔ اس کے بعد 1904 کی بات ہے کہ یہودی تحریک کی ایک برانچ فلسطین میں کھولی گئی خفیہ طور پر، کہ فلسطین کی پوری رپورٹنگ اور لوگوں کے مزاج کو پڑھ کر کے ہیڈ کوارٹر کو بھیجا جائے کہ یہاں پر جو نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو عرب ہیں، یہ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، یہ صرف چند لوگوں کی بات ہے یا سارے لوگ اندر اندر بھی ایسے ہیں کہ ہم کو نہیں پسند کرتے، تاکہ ہم ان کی پوری رپورٹنگ ہیڈ کوارٹر کو ہونی چاہیے۔ تو یہ عربوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ خفیہ ایجنسی قائم ہوئی اور قائم ہونے کے بعد وہ اپنا قائم کرتی رہی۔ اسی درمیان میں امریکہ نے بھی ایک کام کیا، اندھوں کے اسکول کے نام پر ایک آرگنائزیشن قائم کی وہاں پر۔ یہ سب اس میں ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے دگج قسم کے لوگ سب انوالو ہوئے ہیں، تب جا کر کے فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا ہے۔ اس نے اندھوں کا اسکول قائم کیا، اس میں اس طریقے سے انہوں نے پیش کیا کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں۔ یقینی بات ہے کوئی آدمی اندھے کا اسکول بولے گا بھائی ہم پورا پیسہ دیں گے، لیکن اندھوں کو تو جو بھی ہے وہ کیا کرے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ وہ اندھے کے اسکول کے ذریعے بھی سارا معاملہ کیا ہے اندر اندر ہوتا رہا۔ بامبے میں جتنے لوگ بڑے بلیک میل کرنے والے ہیں وہ چھوٹی سی دکان رکھے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کبھی چھوٹی سی دکان ہوگی، کبھی کپڑے کی ہوگی، وہ کپڑا کچھ نہیں ہے، وہ تو دن میں مہینے میں بھی ایک تھان نہیں دکھتا، وہ کپڑا رکھا رہتا ہے، اندر دوسرے کام ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی یہ معاملہ تھا، وہ تو اندھے تو اپنی جگہ رہے بیچارے،
دوسرے سارے کام یہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہوتے رہے. اسی درمیان میں ایک شخص جو ہے وہ اس کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس نے عربی مطلب پورا کلچر اختیار کیا اور کلچر اختیار کرنے کے بعد وہ کسی طرح اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو ترکیوں سے الگ کر کے کر دیا جائے کہ عرب الگ قوم ہے ترکی الگ قوم ہے, کیونکہ سارا معاملہ جو کنٹرول تھا کس کا تھا؟ ترکیوں کا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بندے نے, ہاں اس کا نام جو ہے نا, اس کا نام تھا ٹامس ایڈورڈ لون, اس کو جو ہے لون آف اربیا بھی کہتے تھے. یہ اتنا زیادہ رسوخ کیا عربوں میں کہ امامت تک یہ کرتا تھا اور یہ مسلمان نہیں تھا. عرب اس کے چکر میں ایسے آئے ہیں کہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا اور اس کو اتنا آگے کیا گیا کہ اگر یہ کبھی کہیں ہوتا تھا سفر میں 2-4-10 لوگ عرب ہوتے تھے تو یہ حضرت امامت کرتے تھے. انہوں نے ان کا کلچر اختیار کیا, لباس اختیار کیا, قرآن سیکھا, نماز, سب کچھ, اور اس نے درمیان میں کسی طریقے سے یہ سمجھا دیا جائے کہ ترک ایک الگ قوم ہے, عرب ایک الگ قوم ہے. 1908 میں ترکیوں کو ملا کر کے انہوں نے کیا کر دیا کہ سلطان عبد الحمید کا تختہ پلٹ دیا. 1908 میں جب تختہ ان کا پلٹا گیا سلطان عبد الحمید کا, تو اس تختہ کے پلٹنے کے بعد جو حکومت قائم گئی وہ محمد ارشاد پاشا کی حکومت قائم ہوئی. تو اس میں 3 لوگوں کو مین رکھا گیا, وزارت دی گئی, بقیہ حکومت قائم کی گئی. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو پہلا آدمی جو وزیر تعمیرات تھا اس کا نام تھا بسائیہ آفندی, یہودی تھا. اور یہ ایسا نہیں چھپا یہودی نہیں تھا, کھلا یہودی تھا. یہ احسان مانا ان لوگوں نے کہ آپ نے سلطان عبد الحمید کا تختہ پلٹ کر ہم کو تختے پر بٹھایا, یہ اس کا احسان کے بدلے میں اس یہودی کو جو ہے وزیر بنایا گیا. اور اس کے علاوہ 2 وزیر اور تھے, ایک کا نام نسیم تھا, ایک کا نام جاوید تھا. نسیم صاحب تجارت, یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جو ایک آزاد ذہن کے مالک تھے جن سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب یہ معاملہ ہو گیا کہ عرب الگ نسل ہے, ترکی الگ نسل ہے, اب ان کو پورا گیم کھیلنے کا موقع مل گیا کہ اب معاملہ حل ہو سکتا ہے, کیونکہ عرب میں اتنی طاقت اکیلے نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے جو ہے وہ جم سکے, کیونکہ ترکی اصل ہے اور ترکی کی حکومت تھی ان کا. ان لوگوں نے تینوں نے مل کر کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حکومت نے فلسطین کو یہودی کو زمین بیچنے کی پرمیشن دی کہ جو فلسطین کے مسلم لوگ ہیں یہ اگر چاہیں, یہ پہلا کام جو ہوا سب سے خطرناک ہوا کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد پاشا جو اس کا بادشاہ تھا, اسی کے بعد جو ہے وہ کمال اتا ترک آیا یہاں. یہ سارے کے سارے وہ بدماش قسم کے لوگ ہیں کہ جو ہمیں نام ان کا صرف جو ہے کیا ہے مسلمان جیسا ہے, ورنہ یہ سارے کے سارے یہودیوں سے بھی بدتر لوگ. اور اس نے جو ہے سب سے پہلے فلسطینیوں کی زمین کو بیچنے کے لیے اجازت دی باقاعدہ قانونی شکل میں. اب جب اس نے قانونی شکل میں اجازت دی تو فلسطین کی طرف ہجرت ہونا کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. اور لوگ مسلمانوں کو سمجھایا گیا, تقریریں کی گئی, سب کچھ کیا گیا کہ آپ زمین نہیں بیچے, لیکن معاملہ وہی آیا کہ 100 کی زمین کا ریٹ 1 لاکھ لگا دیا, انہوں نے بیچ دیا. اب بیچ کر کے ایک بڑا طبقہ کیا ہوا کہ فلسطین کے علاقے کی زمین بیچ کر کے دوسرے علاقے میں جا کر کے اس نے پتا چلا 10 ایکڑ زمین بھی خرید لی, اپنا گھر بھی بنا لیا. لیکن جو اصل یروشلم کا علاقہ تھا اور بیت المقدس کا علاقہ تھا, اس علاقے کا ایک بڑا حصہ مسلمان جو کیا کیے ان لوگوں کے ہاتھ بیچنا شروع کر دیے, کیونکہ قانون پاک ہو گیا تھا. 1918 اور 16 سے 1918 تک اتنی زیادہ نفرت پیدا کر دی گئی ترکوں میں اور عربوں میں کہ اب یہ 2 قوم تصور ہو گئی. اسی درمیان میں یہ آپ کا جو سعودی عربیہ ہے یہاں پر بھی حکومت ترکوں کی تھی, تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اگر آپ ترکوں کا ساتھ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنی حکومت قائم کرنے کا موقع دیں گے. لہذا وہاں سے انہوں نے ان کی مدد کی اور لہذا وہاں بھی ترکوں کی حکومت ختم ہو گئی. عرب ایک الگ ہو گیا, ترک الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یاسر عرفات کا, ابھی بیچ میں اور آگے چلیں گے, یاسر عرفات کی جو بات ہے, یاسر عرفات جب ہندوستان آئے یہاں تو یہ عرب لیگ کے لیڈر بن کر آئے. ہمارے یہاں کے جو اسکالر تھے جب یاسر عرفات سے ملاقات کی انہوں نے, اندرا گاندھی کے زمانے میں آئے تھے,
ملاقات کی تو یاسر عرفات کے سامنے رکھا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں، بیت المقدس کا مسئلہ عربوں کا مسئلہ ہے یا مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے یا عرب کا مسئلہ ہے؟ اچھا، وہ سمجھ رہے تھے ہم بہت اسمارٹ ہیں، یہاں کے اسکالر ان سے 10 گنا زیادہ اسمارٹ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال رکھا تو یاسر عرفات کی ہوائیاں اڑنے لگی، تو انہوں نے کہا مسئلہ تو جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عرب لیگ بنا کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عرب ہم اس مسئلے کو حل کریں گے، آپ ہندوستان کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ عرب آباد نہیں ہے، یہاں پر ہندوستانی مسلمان ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن کے نام کو صحیح کیجئے، عرب لیگ کے بجائے آپ کو مسلم لیگ نام رکھنا چاہیے تاکہ ساری دنیا کے مسلم اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں اور مسئلے کو حل کریں۔ یہ بھی چال تھی۔ یاسر عرفات خود مخلص نہیں آدمی، یاسر عرفات جتنا لمبا اس نے کھینچا فلسطین کے مسئلے کو، اس کی خود بیوی یہودی ہے یاسر عرفات کی۔ یہ یہودیوں کے خلاف کیا لڑیں گے؟ ریموٹ ان کے ہاتھ میں ہے اور آپ لڑ رہے ہیں۔ جو ریموٹ والا جو چاہے گا وہ ہوگا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی کہانی، جب وہ آئے گی تو یاسر عرفات کی کہانی ہم الگ سے آپ کو سنائیں گے۔ بہرحال 1916 اور 18 کے درمیان میں ٹوٹل عرب الگ ہو گئے اور ترکی الگ ہو گئے۔ 1917 میں اب اصل رول شروع ہوا برطانیہ کا۔ یہ برطانیہ کا رول کیا تھا؟ کیوں چاہتے تھے؟ یہ چاہتے کہ کسی طرح ہمارا پنڈ چھوٹ جائے، کیونکہ ایک بڑی آبادی ان علاقوں میں رہتی تھی کہ اگر یہ لوگوں کو وہاں وطن بن جائے گا تو یہ ہمارے درد سر جو بنے ہوئے ہیں یہ یہاں سے۔ ایک زمانہ برطانیہ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ برطانیہ یہودیوں سے عاجز ہو کر کے ان کا ڈریس کوڈ متعین کر دیا تھا کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو اسی ڈریس میں ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہودی ہے اور اپنے آپ کی وہ حفاظت اپنے آپ کو سیکیور کر سکے۔ یہ وہی برطانیہ ہے جہاں پر ڈریس کوڈ متعین ہو چکا تھا۔ اس برطانیہ نے جو ہے نا، انہوں نے 1917 نومبر 1917 کو اس بات کی رضامندی ظاہر کی کہ اگر یہ لوگ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے۔ یہ انہوں نے پہلا جو ہے وہ اپنا سوچا چھوڑا۔ 1920 تک اب دھیرے دھیرے جو لوگ ہجرت کرتے رہے، ان کی آبادی 83,000 تک پہنچ گئی یہودیوں کی، اور یہی فلسطین میں اور اس علاقے میں، یروشلم کے علاقے میں 1936 میں اتنے لوگ مائیگریٹ کیے کہ آبادی ان کی جو ہے 4.5 لاکھ ہو گئی۔ جب ان کی آبادی بڑھتی گئی تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب جیسا آپ کو بتایا کہ ان کے گھر بنتے گئے۔ آج بھی سارا معاملہ کس کا؟ کالونی کا چل رہا ہے نا، کالونی بن رہی ہے، کالونی بن رہی۔ کالونی یہ آج سے نہیں بن رہی ہے، یہ کالونی بہت پرانی بن رہی ہے۔ یہ سارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسلمان رہ نہیں جائے تاکہ ہم بیت المقدس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کریں۔ بہرحال 1917 کے بعد جو ہے مسلمان، اب یہ تو بڑھ گئے، ترک الگ ہو گئے، عرب الگ ہو گئے، عرب یہاں پہ برقرار رہے۔ جب انہوں نے بندر باٹ کیا اس کی تو آبادی مسلمانوں کی زیادہ، عربوں کی زیادہ، یہودیوں کی آبادی کم۔ آبادی کم والے کو زیادہ علاقہ دیا گیا، آبادی زیادہ والے کو کم زمین دی گئی کہ آپ اس علاقے میں رہیے، آپ اس علاقے میں رہیے۔ جو آپ غزہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ علاقہ جب بانٹا گیا تو غزہ کا علاقہ اور کچھ علاقہ وہاں جہاں پر عباس صاحب کی آج حکومت ہے، یہ علاقہ بانٹا گیا۔ یہ علاقہ مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے یہودی آبادی سے بہت کم، یہودیوں کی آبادی آج بھی مسلمانوں سے کم ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر یہ بات کہی ہے کہ تم کو ذلت میں رہنا ہے اور اگر ذلت سے بچنا ہے تو دو شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں کسی کے سپورٹ کے بل پر قائم رہ سکتے ہیں، جیسے آج ہے۔ ابھی یہودیوں کو اگر امریکہ چھوڑ دے تو یہودی 5 منٹ کے ہیں، بس کیا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا قرآن مجید نے کہ اگر تم اس دنیا میں رہ سکتے ہو، دوسری وجہ رہنے کی، تو تم اللہ کے پر ایمان صحیح معنی میں لے آؤ۔ یہی دو طریقہ، اور قیامت تک یہ یاد رکھیں کبھی بھی یہودی سکون سے رہ نہیں سکتے۔ جب ان کو سکون چاہیے، ان کو بیساکھی چاہیے۔ بیساکھی سمجھتے ہیں جو سائڈ میں لگی رہتی، بغیر بیساکھی کے یہودی دنیا میں رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے، قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے
کہ ان کو جہاں بھی رہنا ہے، چاہے فلسطین میں رہیں، ہر جگہ ان کو سپورٹ چاہیے ہی چاہیے۔ بہرحال آخری جو 1920 کے بعد مسلمانوں نے بیچ میں تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوتی رہی۔ بہرحال 1917 کے بعد ان کی جنگ ہوئی، اس کی 2-3 جنگیں مسلمانوں سے ہوئی بیت المقدس کے معاملے میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم وہاں سے بات کریں گے 1920 کے بعد سے، اور آگے بات کریں گے 1967 کا وہ سال ہے جس سال میں اسرائیل کو ایز اے حکومت تسلیم کیا گیا پارلیمنٹ آف اسرائیل کے ذریعے، جس میں اقوام متحدہ نے انکار کیا کہ ہم نہیں تسلیم کرتے۔ اور اب تک کم سے کم 300 کچھ قرارداد ایسی ہیں جو اقوام متحدہ نے پاس کیا ہے اور اسرائیل نے انکار کیا ہے۔ عراق نے ایک انکار کر دیا تھا تو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ مفتی تھے نا، فلسطین کے ایک مفتی تھے، فلسطین کے جو مفتی تھے نا، انہوں نے بہت یہ بول رہے تھے زمین بیچنا نہیں بیچنا، بھگا دیا وہ تو پیر بیٹھے بیٹھے نا وہ نیچے بہت درد ہو گیا۔ ارے اس کو بند ہی نہیں کیا۔